دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن۔ یہ دن اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت اور مسلمان دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن گئے۔ سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی امپائر مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے اس وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک اسلامی کیلنڈر بنایا، لیکن اس اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن کون سا ہونا چاہیے، کون سا رکھا جائے، تو انہوں نے اس دن کو جدا ہو جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ ہجرت، کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کی بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہوئے۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے پلان بنایا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کی بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے تھے، تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جس کے بعد مکہ میں مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکرٹلی مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے، تو ٹوٹل کچھ 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، لیکن ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی جس میں ایک ہی فیملی قریش کی بہت ساری قبیلے آباد اور ہر قبیلہ اپنے ممبرز کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہتا ہے، وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم جو مکہ کے سب سے بڑے اور سٹرونگسٹ قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا، اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلے سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا، اور بالکل سیکرٹلی یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی، اور اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک کیو یعنی غار میں پناہ لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا پیچھا ضرور کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو جہل نے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا لے کر آئے گا، اس شخص کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور وہ 100 اونٹ آج کی نسبت 1 یا 2 کروڑ کی مالیت رکھتے تھے، تو ایسا کیوں نہ کوئی بھی کرتا، جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل گئے، لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسرے سائٹس میں بھی دیکھنا شروع کیا، اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی جا پہنچا، اور بہت قریب آ کر وہ انہیں دیکھ نہیں سکے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر انہوں نے پناہ لی نہیں بتایا۔ پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، تو انہوں نے آپ کی بیٹی اسما سے پوچھا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، اور پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد غار سور سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے ڈیل بھی کر رکھی تھی، اور انہوں نے اسے 2 اپنے بیسٹ اونٹ بھی دیے تاکہ وہ ان سے آ کر تیسرے دن ملے اور وہ اونٹ بھی ساتھ لے کر آئے۔ اس آدمی کو چوز کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 2 کروڑ انعام کی لالچ میں یا کہہ سکتے ہیں 100 اونٹوں کی لالچ میں آ جاتا تو آپ کو دھوکہ دے دیتا، تو اس سے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ اس لیے اس کام کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عبداللہ بن اریکب کو چنا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص سکل تھا۔ ان کو عرب کے بہت سارے ایسے سیکرٹ راستے معلوم تھے جو کہ دوسرے عرب استعمال نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ پورا عرب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کے لیے مسلمان ہونے نہیں بلکہ میرٹ کی بیس پر ان کو چوز کیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن اریکب اونٹ لے کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک ہی شرط پر اس اونٹ پر بیٹھوں گا، اور وہ یہ کہ جب تک کہ میں اس اونٹ کی پوری رقم ادا نہ کر دوں۔ دیکھیں، اس جان پر بنی حال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی تعلیمات کو چھوڑا۔ جبکہ مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا، اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ میں اس لیے پیچھے چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں جو کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی۔ تو عبداللہ بن اریکب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی سیکرٹ راستوں سے مدینہ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام کیا اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے تو مدینہ والوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا کہ آج تک لوگ اسے بھول نہ سکے، حالانکہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ میں ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ پر چھوڑا کہ وہ آپ کا اونٹ جس گھر میں بھی جا کر بیٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ کے کسی بھی شخص کا دل نہیں دکھے گا۔ اسی گھر کے پاس ہی مسجد نبوی کی تعمیر بھی کی گئی۔ اس سے دنیا کے 3 کانٹیننٹس کے فیصلے ہونے لگے، اور آج تک مدینہ کے انصار کی قربانی مسلمان کبھی نہیں بھولے۔